تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کوئی مذہب ہے؟ یہ کوئی مذہب کی بات ہے؟ افسانے تراشے ہوئے ہیں، الف لالبی داستانیں ہیں. لکشمی جی دیوی جیب میں ڈالی جاتی ہے اور منہ بھونکتا ہے. ذوالحجہ کے مہینے میں بکتے ہو، محرم میں بکتے ہو. کیا مذہب ہے تمہارا؟ کوئی مذہب نہیں. کاروبار ہے، تجارت ہے، معاشیات ہیں. جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس، پھر سنیے، میں نہیں، میرا بھائی، میرا والد، میرا دادا پر دادا نہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، علم نبی کے امین و وارث، چھوٹی عمر میں تمام صحابہ پر علمی استدلال کے ساتھ فضیلت کی سند حاصل کرنے والے، بھرے دربار میں، بھری محفل میں، بدری صحابہ کی موجودگی میں علمی گفتگو کر کے سند فضیلت حاصل کرنے والے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر کو اور حسین ابن علی کو نصیحت فرماتے ہیں، اتقی اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تفرقا بین جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ بازی، پارٹی بازی مت کرو. تمہیں تاریخ میں یہ فقرہ نظر نہیں آتا؟ تاریخ دے چودھری ہے جی، میں تاریخ پڑھی ہوئی ہے، تاریخ دا ایما کیتا، میں دیا پوت نے کیتا، ایما پے نے کیتا. روندی یاراں نو لے لے نا بھراواں دا ایما کیتا تو گریجی دا. دیکھاں شکل دیکھی ہو اپنی. اور عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں تم لوط بن ابو مخنف، لوط بن یحییٰ جیسے بدماش، مذبوح، مردود، راہجی سور کی روایات کا اعتبار ہمیں دلاتے ہو. ہشام ابن محمد ابن صاحب کلبی، جن پر پوری تاریخ نے لعنت بھیجی ہے، ان کی روایات معتبر بنا کے ہمیں سناتے ہو. تمہیں اب عبداللہ ابن عباس کی بات اچھی نہیں لگتی؟ اور میں تو ہمیشہ آدھا اوے بندے دے مقابلے کی بندہ دے، روایت کے مقابلے کی روایت دے، راوی دے مقابلے کی راوی دے، کہ گیم کھس گئے، جت گن. تیرے کول کہاں ساڈا مولوی کریم بھائی گدو ملتان دا جڑا ہوندا ہے، اون سما مولوی کوئی نہیں، اون سما راوی کوئی نہیں، اون سمی کہانی گھڑن والا کوئی نہیں. تو جی روایت کے کہانی تے اعتبار کرے نے، او جو واقعہ کربلا دے اور 40 تے 50 کی ہوندے نے، 90 سال بعد وہ نامراد جم دے، 15 سال جوانی دے، وال 15 سال مکالا ملیا اسے سے کالی پلا دی کہ لعنت خدا دی ماں فیلاں تے ویندا ہو سی. پلا کھامن گیا، الذاکر بغیر الالف او بدون الالف، بغیر الف کے ذاکرہ دی سوزش تے شذاکیت سنیوں سے او سن کے تو انہیں کتاب لکھ لی تھی، امام پاک کی مدح و منقبت ہے، امام زمانہ نے پکارا. ہمارا حسین نہیں، ان کا بزدل حسین، بزدل باپ کا بزدل بیٹا. پہلے کیا آخیا جائے میں کافرہ کو حکومت کھسن لینا پیا کہ جیڑے ویلے جتھے 10,000 اولا کا لگا حل منا سرین سورنا پر روڑ لگ گیا. کیا کوئی ہے میری مدد کرنے والا داڑیے بابا تھک کی بے کوئی نہیں. یہ حسین کا مقام ہے. یہ حسین ہے. اور میں وال آ رہا تو شورش نے نہیں کیتا، جڑا بے نماز ہی ہے، داڑھی منا ہی ہے، بھوکا ہی ہے، چلنگ پونے دور ہی آئے اے بوڑھا کیسا بیٹھے ہوئے، ایک گواہ ہی ہے. حسین گئی کو گھن کے ایس پی نے ان کو مارنا شروع کیتا، تو تھانے کپ تئی مریندا گیا ان کو، ول کرسی کے تلے اندے ہاتھ کیا رکھے، اندے منہ سے گھوندا تو بڑا سا بدھیا، اندے اتنے پیشاب کرایا سپاہیاں کو. مدد تو بھی غیر اللہ کو نہ منگی. اون شورش نے جڑا حسین دی جتی دی مٹی دے ایک ذرہ برابر ہی کوئی، کئی کروڑ شورش ہون تو حسین دی پیراں دی مٹی بھی نہیں بنتی.
غیر اللہ کو مدد تو نہ منگی. یہ چنگا حسین ہے جڑا توحید دا سمبل ہے کہ سمبالک اسلام دا نمائندہ ہے. اون جڑے ڈانگا سوٹے تلوارا بھالے نیزے دکھے سے باقا نکل گئیاں. یعنی حل من ناصرین چورنا وہ کوئی ہے جڑا میری مدد کرے وہ دھاڑی. یہ حسین ہے مان کے نہیں ہو جو حسین ہے. سارے ملتان دے لوگ موجود ہیں تاریخ کشمیری جو گرفتار تھے اتو چاہ کے فیروز پور جو کھٹے ہونے کتھا ملتان کتھا فیروز پور انہوں نے معافی نہیں منگی. ہی ملتان جنہوں بڑھڑے چلا زندہ ہیں اتو چٹو نے 1931 کی تحریک کشمیر گرفتار کیا ماریا بھوکا رکھیا چاہ کے فیروز پور جیل چھکیا. انہوں نے معافی نہیں منگی. انہوں نے کہا انگریز مرد آباد انقلاب زندہ باد. یہ چنگا حسین کئی ودے موڑے کے تبک چوے چلا اللہ کو غرق کرے اللہ کو تباہ کرے. جڑا حسین دی تعریف کرے اندر اسے لعنت. جڑا حسین دی انٹروڈکشن کراوے اندر اسے لعنت. نہیں منے نا میں حسین کو میں اون حسین کو منے نا جڑا آگے یزید میرا سوچ رہے میرا رستہ خالی کرو میں اپنی گال بات نہ مکے نا تساں وچ ہٹو. میں ہی حسین کو منے نا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. ہم تینوں مسلک کے لوگ صحابی مانتے ہیں. صحابی کی اپنی مستقل رائے ہے مجتہد ہیں وہ صاحب الرائے ہیں. انہوں نے جو رائے قائم فرمائی میں کون ہوں اس رائے میں دخل دینے والا. میں کون ہوں اس کو غلط یا صحیح کہنے والا. دیکھیے نا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑا سیدھا راستہ ہے. یہ بڑا لمبا راستہ ہے جی. حسین کے یزید کے شمر کے عبید اللہ ابن زیاد کے ول 12 منزلہ ول بخ کے ول پیاس ول ترے کے ول فجر کو دھانن سارے او دامی جی فجر کو سارے دھان کے نکل دیں. چاہو جلاء العیون انہاں دا ملا باقر مجلسی پوری مجلس دا پوچھ رہے وہ آگے کہ 10 سویر کو امام پاکل پہلے فلانا گیا فلانا گیا فلانا گیا فلانا گیا فلانا گیا علی اکبر گیا عباس گیا او گیا اوبا گیا تیجا چوتھا خاندان دے 8 بندے ہیں. باقی دے سارے وہ کوفے والے ہیں جڑے چڈن گئے ہیں جنہوں دھان کے نکلے گھروں. کہ پانی کوئی نہ آئی کینپے سے دھانتے کہنے نہ میرا اس پر چیلنج ہے کہ حسین پر 8 گھنٹے بھی پانی بند نہیں ہوا. چیلنج ہے میرا انہی کی کتابوں کے حوالوں سے. حسین پر 8 گھنٹے بھی پانی بند نہیں ہوا. اگر کوئی سنی مولوی کہتا ہے تو وہ نہایت کذاب ہے بے شرم بے حیا ہے ان پڑھ جاہل ہے. 8 گھنٹے بھی پانی بند نہیں رہا. اور جڑا بندہ غسل کر کے لڑن نکل دے بقول انہ دے پیشی دے بعد جیگر کو پہلے بقول انہ دے سادے حساب نال کے 9-10 بجے 12 بجے کو پہلے کم مک چکا ہے. انہ دے حساب نال جیگر کو پہلے مولا پاک ڈھانکے پانی کے لیے بند آئی. سوچن نہیں گل بخلاف عثمان ابن عفان دے گھر دھاون دا کوئی ذکر نہیں پیون دا ذکر نہیں. اتنا تو ہر صفحے اتنے قاسم بن حسن ڈھانٹا اکبر ڈھانٹا زین العابدین ڈھانٹا پانی پیتا بیمار آئی بخار آئی ترے ڈاٹھی ول ول پانی منگ دیں پانی سین دے لیے اور بند کرے والے ہے والا کرنا جو ڈاکی گاڑی کرنا سکو لمبے یعنی کہ اگر کے مگر کے چونکہ چنانچہ لیکن کہ اگر تاکو نہیں آتا اور دریا دے کنارے رہو جو لو انگلی نال پٹو نہ ریت کو این ہاتھ مارو پانی تارا میں آزماؤ میں آزمائے ایسے دریا ہے نا
جتوں پہاڑی پانی لنگھ ویندے نالے چوں پانی لنگھ ونجے جا سک ونجے والو کو مٹی کو کھٹورو کھٹور میں خود کھٹورے کھٹور کے ہوں مٹی چوں دے تیرے نال مردان 10 میل پیدل ٹرنا پہ گیا اسلام سمجھ آ گیا تو آپ کو 1 میل پیدل ٹرنا پہ اتر اسلام بڑی جلدی سمجھ آ خصوصاً صحابہ کا اسلام سمجھ آ گئی ایئر کنڈیشن کمرے چ بہ کے ہے 13 لاکھ کی گڈی بہ کے گرجیریاں دا جھوٹ موٹ کھا کے تے کوئی اسلام کی میں سمجھ آوے سورداس جی اے بلدیو سنگھ جی سورداس جی نہیں سمجھ آنا میں اٹھاؤں دکھ بھر کے پانی نال کی 5 بارش کے دوسرے ڈر پہ اور کپتان ہی آیا بیٹھے جائے میرے نال ایک ٹرامن دا بادشاہ آخر لگا پیرا ہنج میل 2 میل نہیں گل ہی لگے بھی سان لگے بھی سان چل بس وہ ٹوٹ گئے ماں کو میرے بنا پکی گئی جنے ہجے پانی ہے ہجے پانی ہے پینے ہیں بس میں پھر سکی پی جن حوصلہ کر ایڈا ٹویا ماریا انہیں کے سدوا نے رج کے پانی پیا دریا دا کنارہ ہوئے کہ بندہ ترسا مار ونجے کہ ہی کتاب لکھا ہے کوئی نہیں کوڑ جڑا دے دریا دا کنارہ ہے عباس پانی بھرن گیا باہیں کپیج گیا 11 تیروں دے چ لگ گئے کمال ہے ول فرقہ بنایا ہے امام میں آواں انہیں کہا کوئی نہ ہونا آوان دی لوڑ کوئی نہیں یہ کیا اسلام ہے ڈرامہ راون سیتا دا ڈرامہ ہے راون تے سیتا دا لکشمی دیوی دا رام لیلا دا ڈرامہ ہے کوئی حیثیت نہیں بکواس کی حسین نے کوئی نہیں جہاد کی کیا تھا جڑا بندہ ثابت کرے منہ منگیا انعام کنے یہ سارا مدرسہ انعام دے کے چھوڑ کے لگا دیتا کوئی بندہ جدید تعلیم یافتہ قدیم تعلیم یافتہ ثابت کرے کہ جناب سیدنا حسین نے فرمایا ہوئے کہ لوگوں میرے نانے کا دین لوٹا جا رہا ہے دین بے آبرو ہو رہا ہے دین پامال ہو رہا ہے حدود اللہ کی توہین ہو رہی ہے اور میں اس وقت اکیلا ہوں آؤ میرے ساتھ محمد کا دین بچا لو کہیں کو دعوت نہیں کی ہو خاندان کو دعوت دی ہو جہاد کی نہیں یزید اگر بے ایمان بدماش تھا فاسق و فاجر تھا زانی شرابی تھا لٹیرا تھا اس مقام و منصب کا اہل نہیں تھا تو امام حسین نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کیا شیعہ سنی کتابوں میں یہ بات متفقہ طور پر لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا حسین مدینے سے بھی خاموشی سے آئے مکہ سے بھی خاموشی سے نکلے یہ تو نکل کے ہوئے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا کہ خود بھی تشریف لے جا رہے ہیں بیوی بچوں کو بھی لے جا رہے ہیں بیٹیاں بھی جا رہی ہیں معصوم بچے بھی جا رہے ہیں سب سے پہلے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ مت جائیے کربلا عراق مت جائیے عراق والوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا آپ کے بھائی کو قتل کیا آپ کو بھی قتل کر دیں گے مت جائیے 3 مرتبہ انہوں نے کہا سیدنا حسین نے نہیں مانا تم سیدنا حسین ہاں جو آدمی سیدنا حسین کو امام مانتا ہے اور اس معنی میں امام مانتا ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی وہ ملہم من اللہ ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ کا کہا ہوا کہتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ خدا کی طرف سے دکھایا ہوا دیکھتے ہیں وہ تو شیعہ ہے اس سے تو ہماری بحث نہیں ہم تو آپ کو ایک لڑی میں پرونا چاہتے ہیں جناب سنیان کرام آپ بتائیے آپ حسین کو کیا مانتے ہیں صحابی رسول نواسہ رسول یا اس سے بڑی کو ڈگری بھی دیتے ہیں اس سے بڑا رتبہ بھی کو آپ دیتے ہیں تو آپ سنی نہیں ہیں سیدنا حسین 6 برس کے یا 5 برس کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا 5 برس کے نابالغ بچے کو پوری امت صحابی رسول مانتی ہے پوری امت اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے صحابیت تو معمولی اعزاز ہے ڈی سی جی کھوتی کو دھماون والا ڈی سی جی کھوتی کو دھماون والا نہیں مان اندے کتے کو دھماون ہنگاون کے ان کو راسب کھواون والا وہ نام مراد سر سامنے ہی کر کے ٹوٹ جائے گریوان نہیں ہونے
کہ جنے ڈی سی کا وڈا کتا ہے کہ چھوٹے کو زنجیر نال پکڑی کھڑے، اومان نہیں۔ پھر کسی اللہ والے سے تمہارا تعلق ہو جائے، تم پھولے نہیں سماجی کہ ہمارا تو جی فلاں بزرگ سے تعلق ہے، اللہ والے ہیں، اللہ اللہ سکھاتے ہیں، ہمارے جو پیر وہ صاحب ہیں، کسی اچھے عالم کے شاگرد ہو تم تو تم اس پر کسی میں تو مولانا خیر محمد صاحب کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں مولانا احمد رضا خان صاحب کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں سید نذیر حسین جیلوی کا شاگرد ہوں۔ فخر کرتے ہو کہ ہمارے استاد بڑے متقی، پرہیزگار، صاحب علم، صاحب جانت اور بڑے مخلص اور وزادار قسم کے آدمی کے، مال کی بھوک نہیں تھی، رتبے اور جا اور مرتبے کی بھوک نہیں تھی، بس وہ تو قربانی اور ایثار کے طے کرتے، بڑا فخر کرتے ہو۔ جس کو رسول کی صحابیت مل جائے یہ قابل فخر بات نہیں، جس کے بارے میں عقیدہ یہ ہو کہ ایک صحابی ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، مرتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، بخشش کے اعتبار سے اور نسبت معیت کے اعتبار سے، بات اور دلیل کی قوت اور حجت ہونے کے اعتبار سے۔ پھر سیدنا حسین نے جو فیصلہ فرمایا ان کے نزدیک 101% درست تھا، لیکن جو فیصلہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وہ بھی درست تھا۔ تم حسین کے فیصلے کو درست کہتے ہو، باقی صحابہ کے فیصلے کو درست نہیں کہتے ہو۔ ہمارا اور بات سنیوں کا یہی اختلاف ہے، حسین کا فیصلہ بھی درست، باقی صحابہ کا فیصلہ بھی درست۔ پھر غلط کیا ہوا؟ غلط یہ ہوا جو لوگ کہتے تھے کہ یا حسین باغ سبز ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، رس نچڑ رہا ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہمارے لیے کوئی امام نہیں ہے، خدا کے لیے آئیے، ہم آپ کو عراق میں حکومت دیتے ہیں۔ یہ ہے سیدنا حسین نے ان کی دعوت قبول کر لی، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے۔ جس مولوی صاحب کو یا جس کسی مولوی صاحب کے شاگرد کو ان کے متوسل اور منتسب کو غلط فہمی ہو تشریف لائیے، ہر سال عرض کرتا ہوں، کتابیں دیش کی خدمت ہیں، پڑھیے، حوالے نوٹ کیجیے، لے جائیے، اپنے پاس رکھیے۔ سیدنا حسین کو جب یہ کہا گیا کہ عراق کی حکومت ہم آپ کو دیتے ہیں تو آئیے، سیدنا حسین چل پڑے۔ بات تو اقتدار کی تھی، کفر اسلام کی بات تو تھی نہیں۔ جہاد کون تھا؟ کہاں کا جہاد؟ کیسا جہاد؟ کس سے جہاد؟ کیا سیدنا حسین نے اپنے مد مقابل لوگوں کے کفر کا فتویٰ دیا؟ دکھاؤ کہیں۔ سیدنا حسین نے جہاد کی دعوت دی امت کو، خاندان کو، برادری کو، اور پھر سیدنا حسین حج پر موجود تھے، حج پر موجود تھے، اعلان فرماتے ہو لوگوں آؤ، اللہ اکبر، اتنی امت مسلمہ کی وسعت، ایران، شام، مصر، مکہ، مدینہ، طائف، نجران، اڑوس پڑوس کے تمام تعلقات پتہ ہو چکے ہیں۔ سیدنا حسین اعلان فرماتے تو امت ٹوٹ پڑتی، بیعت کرتے، لیکن اعلان نہیں فرمایا، جہاد نہیں تھا، اعلان نہیں ہوا، جہاد کے لیے بیعت نہیں ہوئی، دعوت نہیں دی، کسی کو بلایا نہیں، عراق کی حکومت کی دعوت کوفے والوں نے دی تو آپ چل پڑے۔ راستے میں صحابہ نے روکا، ہمارے نزدیک تو یہی بات ہے کہ کوفے کی حکومت کی بات ہوئی، آپ تشریف لے چلے، آگے چلے، حالات بگڑتے گئے اور آگے چلے، مزید بگڑ گئے۔ ثعلبیہ کے مقام پر پہنچے تو ایک دودھ شریک بھائی، رضائی بھائی جسے کہتے ہیں، عبداللہ ابن یقطر، اور ایک تایہ زاد بھائی مسلم بن عقیل، ان دونوں کی شہادت کی خبر ملی تو فرمانے لگے قد اتانا خبر فظیع، ایک بہت اندوہناک خبر آئی ہے کہ میرے دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا تھا ان لی بالعراق حکومتاً، عراق کی حکومت مجھے ملنے والی تھی، اب اس کے چانسز نہیں ہیں، تمہارا جس طرح جی چاہتا ہے چلے جاؤ۔
جہاد تھا تو یہ کیوں کہا؟ جو سنی مولوی یہ کہتے ہیں میرا مولا نے جہاد کیتا، یہ کیوں آخیا؟ اور کفر اسلام کی جنگ جو ہے یہ ملا اور ملا طرف پڑا، ملا مردے خور اور مردے دھماؤ ملا. اگر یہ کفر اسلام کی جنگ تھی تو جناب سیدنا حسین نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ سنی کتابیں شیعہ کتابیں دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدنا حسین نے فرمایا کہ انا قد جمعناکم ان لی بالعراق حکومتا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا تھا کہ مجھے عراق کی حکومت ملنے والی تھی، لیکن اب بڑی اندوہناک خبر پہنچی ہے کہ میرے دونوں بھائی قتل کر دیے گئے ہیں. فانصرفوا منی یمینا و شمالا، تم دائیں طرف جاؤ یا بائیں طرف، تمہیں اجازت دیتا ہوں. فانصرفوا منی، چلے جاؤ. محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں، حضور کی گود میں تربیت پائی ہے. حضور نے بھی کبھی جہاد کی دعوت دینے کے بعد کہا تھا لگے ونو ابو دشمن ڈاٹا ہے اور کہی نہیں لب دی واپس جلو؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا. کسی ایک نبی نے دعوت دے کر واپس دعوت نہیں دی. اگر یہ امام ملہا من اللہ ہوتا، موہا من اللہ ہوتا، معمور من اللہ ہوتا، معصوم ہوتا، تمہارے گندے مکرون ناپاک نجس العین عقیدے کے مطابق، عقیدہ جریدہ، پھر حسین یوں نہ فرماتے. حسین نے کہا، بھائیوں نے، بھتیجوں نے، ساتھیوں نے جو تھوڑے بہت مکہ سے ساتھ چلے تھے، انہوں نے کہا جناب آگے تشریف لے چلیں، یا تو بھائیوں کا بدلہ لیں اور یا خود وہی پیالہ پئیں جو انہوں نے پیا. بعض روایات میں یوں ہے لن نرجع حتی ناخذ ثأرہما، ہم واپس نہیں لوٹیں گے اس وقت تک جب تک اپنے بھائیوں کا بدلہ نہیں لیں گے. سیدنا حسین نے فرمایا پھر زندگی بیکار ہے، چلو چلتے ہیں. چل پڑے. شیعہ کی جہاں تک بات، میں اپنے مسلک کی کہہ چکا، شیعہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جب حسین مکے سے نکلا تو پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا رات کو مجھے نانا جان خواب میں ملے. وہ کہتے ہیں حسین ابھی تو مکے میں ہے، تیرا انتظار کہ وہ مٹی کر رہی ہے جو کربلا میں تیرے لیے سجائی گئی ہے. مکے سے تھوڑا سا باہر نکلے، یمن کا قافلہ آ رہا تھا. حسین نے حکم دیا اس کو لوٹ لو، وہ لوٹ لیا شیعوں کی کتابوں میں. تھوڑا سا اور آگے گئے تو ابو ہریرہ نامی ایک آدمی ملا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا ابن رسول اللہ این ترید، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو بنی امیہ سے حکومت چھیننے جانا. 3 والی آؤ تم بھی ہے، میں تو نہیں جاتا، مجھے تو نظر آ رہا آپ ہلاکت میں جا رہے ہیں، آپ ہلاکت میں پاؤں رکھ رہے ہیں. انہوں نے آپ کے ابا کو قتل کیا، آپ کے بھائی کو قتل کیا، آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. خدا کی قسم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ خون سے لٹ پٹ ہیں اور آپ کا ناموس لٹا ہوا اور آپ واپس نہیں آئیں گے. آپ نے اس کی بات بھی نہیں مانی، حالانکہ وہ ان کے اپنے گروپ کے بزرگ تھے. تشریف لے گئے، 4 باتیں ہو گئیں. طالبیہ پہنچے تو بھائیوں کے قتل کی خبر مل کر واپس چلتے ہیں. یہ بات یہاں شیعہ سنی متفق ہو گئی. بھائیوں عزیزوں نے کہا آگے بڑھیے، کہا آگے چلتے ہیں. جب قادسیہ کے مقام کے قریب پہنچے تو کہا سنو جہاد کہنے والوں اور واقعہ حسین کو واقعہ اسماعیل و ابراہیم علیہم السلام سے تشبیہ دینے والوں سنو. کہنے لگے اگر تم اجازت دو تو ٹھہرتا ہوں، نہیں اجازت دیتے تو واپس جاتا ہوں. ہوا کیا؟ اور بن یزید کی فوج تھی
آؤ. وہ جہاد کہاں ہوا؟ حر کو اس کی فوج کو کہا کہ اگر تمہیں اجازت دو تو ٹھہرتا ہوں ورنہ واپس جاتا ہوں. انہوں نے کہا جی اب تو ہم واپس نہیں جانے دیں کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ کا گھیراؤ رکھیں لیکن آپ سے مٹ بھیڑ نہ کریں، لڑیں جھگڑیں نہیں. امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھی، وہیں سب نے پیچھے پڑھی اپنے بیگانوں نے. امام نے عصر پڑھی، سب نے اقتداء میں نماز ادا کی. امام نے کہا یہ تمہارے خطوط ہیں. خرجین جان دے خرجین کو جڑا گھوڑے کھوتوں سے لگائے ہوندے، خرجین پکڑ کے 2 بوری جھاڑ دی. کہا یہ تمہارے خطوط ہے، تم نے تو بلایا کمبختو. وہ کہنے لگے ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں یہ خط کس نے لکھے، ہم نہیں جانتے. پھر اور آگے بڑھے، پھر اور آگے بڑھے، پھر کہا مجھے واپس جانے دو. یہ بھی شیعہ سنی متفق ہے، لیکن تقریر کر وقت کچھ اور بیان کرتے ہیں کہ روپلی کا مسئلہ ہے نا، چاندی کا سکے کا مسئلہ ہے، جھنکار ہے، نوٹوں کی کڑکڑ ہے. پانچویں مرتبہ فرما رہے ہیں مجھے واپس جانے. انہوں نے کہا نہیں واپس نہیں جانے. حکم یہ ہے کہ آپ کا گھیراؤ رکھیں، جب تک دوسرا حکم نہیں آتا ہم نہ آپ کو آگے جانے دیں گے نہ پیچھے جانے دیں گے. امام حسین نے غضب میں آ کے اپنے اونٹ کو، گھوڑا نہیں، ناقہ خضرا اپنی اونٹنی کو خشکایا اور کہا چل. وہ آگے بڑھنے لگی تو حر نے آ کے راستہ روک لیا. امام حسین نے حر کو گالی دی. حر نے کہا تو اگر نواسہ رسول نہ ہوتا میں تجھ کو اس گالی کا مزہ چکھاتا. یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا، شیعوں کی کتاب نہ ہو میں ذمہ دار. جواب دو، سزا تجویز آپ کریں، قبول میں کروں گا اگر میں نہ ثابت کر سکوں تو. یہ گھوڑے کے بچوں کی کتابیں ہیں، یہ آل الفرس، ابناء الفرس، اولاد الفرس، ام المفرسین، کیا ہے جی، امت المفارسین، متفارسین. چوراں دا ایڑ ایک گال یاد آ گئی، سارے کوٹلے چاہتا ہے چاچا امیر بچ کر لی جائے اللہ کا بخش ہوئے. گال ڈاڑھی بنا سنوار کے کرے دا کہ تیری نشان ہے مرے دا. ایک نیوار محلے کے ایک مر گیا کالا، ان کو دھواون گئے ایو تو گیا کھڑائی الو نہیں. یہ سارے محلے چ دھویندہ پیا کہ چاچا امیر بخش جو آیا پروں سے الو نہیں بج جاؤ. انہیں کوئی پتر کیا ہے جنہیں میں مردا چاچا میرے کو بچا جنہیں شاور والی بیٹھک جواڑ بن وہ ساری بیٹھک جواڑ گیا لوگ گیا ابا جی زندہ کرا. بات کیا ہوئی بتاؤ تو صحیح. شاہ جی بکیا 12 گھڑے ایک باری بھرے، 12 دوسری باری بھرے، ان کو گھمایا نے. میں کوئی سختی پہنچا میں آگا ایسا پاک نے جینا ہی کوئی ہیڈ کری مجھے گھر میں جو 24 گھڑے میں بھر کے رکھے کہ جی آج نہیں پاک نہیں چاہ میں آ گئی کوئی ہیڈ کری مجھے گھر میں جو اٹھے وہیں پاک کرو ہی شوگر کو. اس سورہ میں اجڑ ہے سورہ وقت ہے پورا. بتائیے نا یہ حسین کا مقام ہے، یہ حسین کی حیثیت ہے، یہ ہے رتبہ حسین کا. کہ پھر امام حسین نے کیمپ لگا دیے، انہوں نے بھی کیمپ لگا دیے. پھر عمر بن سعد سے گفتگو مکالمہ ہوا اور 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات کو بات ختم ہو گئی. اللہ اکبر کی آوازیں آئیں، دونوں طرف کے لوگ خوش ہو گئے. عمر بن سعد بھاگا عبید اللہ کے پاس گیا، کہنے لگا اللہ تو یہ مبارک کرے، اصلح اللہ الامیر، اللہ امیر کی اصلاح کرے. آج بات کیا ہوا؟ تو حسین نے کہا میں تو لڑنے کے لیے نہیں آیا. آؤ حسین نے کہا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت،
کہ میں اپنی طاقت کے مطابق صلح کرانے آیا ہوں، حالات کی اصلاح کرنے آیا ہوں، تمہارے درمیان کھڑے ہونے والے فتنے کو دبانے آیا ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ جہاد کہاں گیا؟ اور میٹرک ایف اے بی اے ایم اے کرنے والے بھراؤ وہ پترو، جہاد کہاں گیا؟ کہاں گیا وہ جہاد؟ کفر کو مٹانے گئے، صلح کرتے ہیں کافروں کے ساتھ۔ عبید اللہ ابن زیاد راضی ہو گیا، شمر ذی الجوشن راضی ہو گیا، 20 آدمی عمر بن سعد کی طرف سے، 20 آدمی حسین ابن علی کی طرف سے، 40 آدمیوں کا اجتماع ہوا۔ 42 میں یہ دونوں بزرگ، ان کی گفتگو ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر لڑائی کس نے کرائی؟ کس نے کرائی لڑائی؟ اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ شمر کہنے لگا عبید اللہ کو، ڈیموکریٹک مین تھا نا، کہنے لگا دیکھو بات سنو، حسین اب تمہارے قابو میں ہے، اگر یہ دمشق یزید کے پاس پہنچ گیا، واللہ انہ ارفق بہ، خدا کی قسم یزید حسین پر ہم سے زیادہ مہربان ہے۔ تم نے مسلم بن عقیل کو قتل کیا، عبداللہ ابن یکتر کو قتل کیا، ام ہانی کو قتل کیا، اگر تم نے اس کو اب چھوڑ دیا اور یہ دمشق پہنچ گیا تو نہ تمہاری خیر ہے نہ میری خیر ہے۔ تو عبید اللہ کہنے لگا ویل ڈن، اما رأیک فرأی، اوے تیری گال ہائے 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 اللہ دیا لیکن سونے کے پانی نہ لکھن کے ڈال دیے، اما رأیک فرأی، تیری رائے، بس تیری رائے بہت ہی بہتر ہے۔ حسین کو بھی جا کے کہہ دو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے، میں دمشق نہیں جانے دیتا، میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ یہاں سے مسئلہ بگڑتا ہے، سیدنا حسین فرماتے ہیں وہ اشتہاد ہم نے لگایا ہوا، وہ ارشاد حسین، وہ پڑھیے، تاریخ کا حوالہ لیجئے، جو نام نہاد سنی دبڑ غسنی، ایک شیعہ بیائے سنی تلیجا نامراد دبڑ غسنی، سنی دا نول کوڑا، لوسی نامراد چاونا دا لندھا، ان پڑھ پڑھا لکھا جاہل گدوں، ایک گدوں کے کتابہ لڈن نال او غلام حسین نجفی تے بن گئے سی، عالم نہیں بن گیا۔ چار پائے برو کتابیں چند، نہیں میں عالم مانتا اس کو بھی دکھاؤ، یہ حوالہ ہے، ہمت ہے تو اس کو رد کرو۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں کا حوالہ ہے کہ سیدنا حسین نے فرمایا عبید اللہ تیرے ہاتھ پر یزید کی بات، فواللہ لن یکون ھذا الا بعد الموت، تو خدا کی قسم یہ میری موت کے بعد تو ہو سکتا ہے زندگی میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، ہاں اگر تو اصلاح آواز چاہتا ہے تو میرا راستہ چھوڑ دے، کھلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑ دو، میں دمشق جاتا ہوں، شام جاتا ہوں، وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے ساتھ براہ راست گفتگو کرتا ہوں، میں جانوں اور وہ جانے، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ بھی قبول نہیں ہے تو مجھے واپس مدینہ جانے دو، یہ بھی قبول نہیں ہے تو مجھے مسلمانوں کے بارڈروں میں سے کسی بارڈر پر جانے دو، یا روم کے بارڈر پر جانے دو یا کہیں اور، میں جا کے براہ راست وہاں جہاد کروں گا، اور جو باقی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ یہاں پھر ایک سوال، اگر یزید کافر تھا تو اس کی فوج مسلمان کیسے؟ اور اس کی فوج کافر نہیں تھی، مسلمان نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، تو اس جنگ کو حسین نے جہاد کیوں کہا؟ یزید کی فوجیں جو جنگ قسطنطنیہ میں لڑ رہی تھیں، اس جنگ کو جہاد حسین نے کیوں کہا؟ میں کو مندے کڈن ودے آسان ہیں، کڈو ایک واری نہیں 50 مندہ کڈو، روز تسبیح گھن کے رہا وہ میں کو مندے تو مندہ کھا مندہ، مندے تو مندہ کھا مندہ، کیا بس پر ہے گال یاد رکھن، میں ہو سیاں عبداللہ ابن عمر دے نال، عبداللہ ابن عباس دے نال، عبداللہ بن جعفر طیار دے نال، محمد بن علی دے نال، نعمان بن بشیر دے نال، معاویہ بن ابی سفیان دے نال، مغیرہ ابن
شعبہ دے نال، ابو موسیٰ اشعری دے نال، ابو سعید خدری دے نال رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہ، تو دس تو کن نال ہو میں طالب علم میں کو دس کربلا وچ کیڑا صحابی حسین نال گئے نہیں گیا کہ کیوں نہیں گیا؟ کربلا وچ امام حسین نال کتی پھرا گئے، جڑے نہیں گئے وہ کیوں نہیں گئے؟ وہ نہیں گئے مسلمان رہ گئے کہ کافر تھی گئے؟ ول کلا بھراواں دا مسئلہ نہیں، نانکا داد کے دوہاں دا مسئلہ ہے۔ نانی خدیجۃ الکبریٰ، اماں فاطمہ، نانا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دے رشتہ دار مسلمان کوئی نہیں تھے، وہ سارے نال کیوں نہیں گئے؟ جعفر طیار کی ساری اولاد نال کوئی نہیں، مسلم عقیل بن ابی طالب کی باقی اولاد نال کوئی نہیں، عباس بن عبد المطلب کی اولاد نال کوئی نہیں، حمزہ بن حمزے کے ابا سائن نا کیا ہے؟ ان کے پیچھے منہ بڑھا کے بیٹھے تھے حمزہ بن عبد المطلب، انہوں نے نواسے بتریجے بڑے جے نال کوئی نہیں، کیوں؟ اے بنی ہاشم سارے بےمان کی گئے معاذ اللہ، کہ حسین مسلمان باقی آ بچائی سوچیں گے نہیں بے؟ انہیں کیتا آواز آدھی ہے تو کہ شہید تھی لوڑ گیا، خدا خیر نہ کری، ہوش کر ہوش کر ہوش کر، عقل کی دوا کھا، حیا پکڑ، وہ ایڈا ٹبر ہے، ایڈے برادری ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کیوں ہیں، اپنے زمانے کے وجیح اور جلیل القدر لوگ ہیں، مالی اعتبار میں غجے لوگ ہیں، علمی اعتبار میں بلند بالا لوگ ہیں، شاعر بدیہا گو ہیں، شمشیر زن ہیں، گھوڑ سوار ہیں، چراک ہیں، ادیب ہیں، بہادر ہیں، مہمان نواز ہیں، کن گئے سارے؟ ایک بچہ یار اے عجب خاندان ہے، ایک ہر صدی ایک، ہر صدی ایک، ہر صدی ایک، ہر قرن ایک، ہر دہاکے ایک، ہر بہارے ایک، تے سارے مار کھاندے ایک نہیں جیتے نا۔ وہ جڑا کھیکڑ والا ہے بھنا جو ہے سیدھا غار، ان کو گھر کہیں جا نہیں دیتی، غار اچ پناہ لدھی ہے چھو دیکھو، غار بھی کہڑی سر مر آہو خوش کیا جائیں وہ لکھی، غار سر خوش کیا من جائیں رآہو ان کو لکھا، جائیں وہ غار لکھی خوش کیا، او کہیں ڈاڑ کے نام کے نے پناہ نہ لکھی، کہیں امکی نے پناہ نہ لکھی، کہیں منن والے نے پناہ نہ لکھی، کوئی گھر نہ رہا، کوئی آباد جا نہ لگی، بننے جو سے ہی بج دے بج دے بج دے پہاڑ یہ غار ہے، وہی بند کی گئی، نہ شیر ہوئے نہ درد ہوئے۔ یہ کیا اسلام ہے؟ یہ محمد امام اول نہیں ہے، علی امام اول ہے۔ محمد نے 23 سال اسلام کا ڈنکا بچایا، امام اول نے 4.5 سال میں ایک بارش زمین فتح نہیں کی، ایک انسان مسلمان نہیں ہوا، ایک جہاد نہیں ہوا، بتاؤ نا۔ اور سیدنا حسین فرماتے ہیں مجھے واپس جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو، یا میں کو بارڈر کے بھیج دو، میں جہاد کرے نا۔ کیوں آ جاؤ جہاد کرن گئے یزید نہ؟ اچھا جہاد جو کرن گئے ہیں کس جہاد کی تو نے جو چلا میں من کدھر جہاد کرن گئے میں کوڑا صحیح تو سچا، میں کو اے دس جہاد کرن جو گئے ہیں کتنا جہاد کی تو نے؟ کربلا والی لڑائی جہاد ہے؟
آؤ اوے پھاٹا آیا لڑے جہاد نہیں ہوندا جہاد تو ویلے شروع کر دینا چاہیے جس ویلے ہور کی فوجا کو ڈٹھو انہیں گھیرا کرتا حسین حکم دے دیا فنا کر دے پھر تم حسین کی خیر مری طاقت بیان کرتے ہو کہ مولا حسین نے ایک تلوار دا وار کیتا کہ لخمودی قتل کیا پننا اور وسکر بیا تلوار دا وار کیتا کہ لخمودی قتل کیتا پننا اور وسکر جڑا بندہ 2 لاکھ بندہ مار بندے اجر ان دا کوئی قصور باقی ہے قصاص دا گرنا واجب ہے جان 2 لاکھ کو ہتھاں نال مار گھٹے نے قصاص بیا کیا گرنے قصاص عثمان دا گنن مار ٹوڑی تاں جو کہیں کوئی سماج نہیں ماری چونڈی نہیں پاکی پھیٹ بجا ہی نہیں سی دیتا تاں ایسا ہی قصاص واسطے نکلی کہ امت کی قصاص کی تے کھڑی کی گئی ان کے 2 لاکھ آپ کو کی کرے شیر یزداں لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار ذوالفقار این چل دیے 2 لاکھ بندہ ماری کھڑے ہو سیانا جن کو لانے بدلا کم ہو گیا کہ جہاد تک کوئی نہیں چاہے کیا جہاد چاہے شمر خبیث نے آنکھوں ہے دے دے پہ مارو ہی کو ول شمر حسین دے خیمے چباڑا میں سادے ساری کتاب آجنا ایک گھوڑے دے پکڑا کی کتاب ہے یاد ان لڑائی کے دوران شمر نکلیا حسین کو لکھا حسین خیمے دے کو کڑے کے بل کے پیچھوں آ گیا خیمے چباڑا ہے حسین کے ساتھی دے دے پہ کوئی سوہر کو مرے نہ آؤ ماما کے کہیں بیدا ہے وہ خیمے چباڑا ہے سیانا بنا گالی کھڑا کریں دے سکانا نال گالی کھڑا کریں دے ان کو مرے نہ کوئی نہیں او یہ ڈرامہ بھی ہے سنو والدہ نے شمر امام حسین دے سینے دے چڑھ کے بیٹھ گیا امام حسین نے آ کے پانی کا گھوٹ پی مڑ لے انہیں کہا چپی گیا جنہیں پانی کا میرے کو بہو ہے میں کیا اس کی چال کے لیے آؤ یہ حسین ہی والو سینے دے چڑھ گیا والو نے آخیا حسین نے آخیا اوے سینے کا بٹن تو کھول اوے اندھیرے بٹن آ ان زمانے کے بٹن کوئی نہ ہوندے ہیں ان زمانے ٹکما ہوندا ہے ٹکما اور یہ جڑی لوڈی بنا کے نا دھاگے نال بلیٹ کے سوئی نال گانٹھ دے کے ان کو اٹھاں جیب ہوندا ہے ای پچھوں ای کیا ان کو ٹکما اور ٹکمے لگ گیا نٹھا بٹن کوئی نہ ہو انہیں آخیا میں کھلے نا کھول یہ مکالمہ پہ سینے دے وہ سینے سے چڑھا بیٹھے مکالمہ سینا پہ ہوں جی میں ٹی وی کا کوئی پروگرام ہو انہیں کا سینہ دکھا میں کو نانے نے آخیا آئی جڑا چے کو قتل کرے جی اندے سینے اندے جانگو چن جیسے جڑے انہیں بٹن کھولے حسین نے لکھا صدق رسول اللہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تیرے سینے تے دو دانگن میرا قاتل کیوں ہے شابس بلجا نے انہیں قتل چکیتا تلوار نال سرتن سے جدا کر دیا نیزے پر اٹھا لیا انہوں جڑے شام دا لٹ پٹ دا ویلا ہائی شیر کی آواز آنی میں کو نیزے پہ نہ لہاوے میں نماز عشق دا پیتی کھڑا صدقہ مومن اللہ نتی بے شمار آؤ ان کے کول وڈا بھی ڈرامہ کیوں کہ سینے سے چڑھائی بیٹھے گالی سینے پہن والے سے چڑھ کے بلا میں پوچھو لہانا ہے اور جڑے ویلے کپے سوئے نے نہیں لایا جنہیں نیزے سے چڑھ گیا بس سنی خدا کو یا اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان سنی مولویوں کو ہدایت دے اللہ ان آواز فروشوں کو توبہ دی توفیق دے تو پتہ کیا آدھے
جنہیں حسین نے نماز ادا کی تھی یہ خنجر دے چلے. یہ جی کوئی نماز ہے کہ تو ہی پتر ادا کر ساکو موقع دے. سمر سروامن قبول نماز خنجر تلے پارٹی کا. کوئی گالی ہے کوئی جھوٹ ضرب جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ. بات وہی ہے حکومت کا لالچ دیا تھا انہوں نے سیدنا حسین کو دھوکہ دیا. آپ ان بےایمانوں کی خباثت کو جانچ نہ سکے دھوکہ کھا گئے. جس طرح مولا علی کو دھوکہ دیا سیدنا حسین کو دھوکے سے وہاں بلایا حکومت کا انکار ہو گیا بھائیوں کو قتل کر دیا دوست احباب کو ڈرا دھمکا دیا. سیدنا حسین نے آخر وقت میں فرمایا کہ میں یزید کے پاس جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. سیدنا حسین کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. بیعت سفر کے سارے ارادے منسوخ ہو گئے اس فکرے سے. مکے سے مدینے سے نکلنے والا ارادہ مکے سے نکلنے والا ارادہ سالبیہ کا ارادہ قادسیہ کا ارادہ اور کربلا کا ارادہ سب ارادے ختم ہو گئے. آخری بات جو جناب سیدنا حسین نے فرمائی کہ میں اپنے چچا داد کے پاس جاتا ہوں میرا راستہ خالی کر دو. سیدنا حسین کی بات پر عمل کرو. اور پھر میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جو مجرم ہے اس کو مجرم کہو جو نہیں ہے اس کو مت کہو. جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا اللہ کی اس پر لعنت. پھر کہتا ہوں جو قاتل حسین ہے اللہ کی لعنت اس پر. جو قاتل حسین ہے اس پر اللہ کی لعنت. اسی طرح جو قاتل عثمان ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. جو قاتل عمر ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. جو قاتل حسن ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. صحابہ کے تمام قاتلوں پر اللہ کی بے شمار لعنت. لیکن پرچہ گول ہے نامزد نہیں ہے. سمجھ آئی ہوئے کربلا والا پرچہ گول پرچہ ہے نامزد کوئی نہیں. تسا نامزد کی کھڑے ای میں کہاں کیا ڈچو نے بیا چھتو نے بیا فتو نے بیا ہنکو نے بیا ننکو نے بیا گامو نے بیا خودے نے وہ کہے کتنا ودے کہڑے زمانے کیا گالی وجہ کرے نے. ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اب اوجھل رہی ہو. اوجھل رہی ہے کوئی بات. جہاں سے بھی کتاب چھپی ہے چھپ گئی ہے. تمام کتابیں چھپ گئی ہیں. سب کتابوں میں حوالے موجود ہیں. حوالوں کی بات کرنی تو کر لو. گالی وہ دیتا ہے. گالی کون دیتا ہے؟ فوجہ دے پلے کچھ نہ ہو. وہ کیویں عدم کیویں آدھے کہ ساگر صدیقی آدھے آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اور میرے دامن میں کیا جی کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں. یا عدم کہتا ہے نا کہ پھول دامن میں چند دے دیجئے راستے میں فقیر ہوتے ہیں. جو بھی چہرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں. بات سمجھنے سمجھانے کی ہے. فتوا لگانے کی بات تو حق نواز فتوا لگا گیا اور تمہارا ٹھیک علاج کر دیا. جو حق نواز نے تمہارا علاج کیا ہے 1001% درست ہے. اس لیے کہ تم نے خمینی کے مشرکانہ اقتدار کے بعد اس ملک میں پیسہ بہایا کتابیں عام کی. جہاں ایمان بگاڑا نہیں تھا وہاں ایمان بگاڑے منگوائے. اور جہاں بھی رافضی ڈپٹی کمشنر رافضی اے سی یہ مشرکین عجم کا کوئی آدمی کسی بڑی پوسٹ پر ہے تم نے سنی مسلمانوں کا سرمایہ کتے کی طرح ہڈی بنا کر چبایا اور چبا کر تم نے مسلمانوں کو تنگ کیا اذیت پہنچائی. ہمارے اکابر کو گالیاں دی. صحابہ کو کافر کہا. ان کو زانی و شرابی بدماش کہا. اس کے بعد میں کمزور آدمی تھا میں چپ رہا. باقی مولوی کمزور تھے وہ چپ رہے. حق نواز کمزور نہیں تھا وہ مضبوط آدمی تھا. اس نے تمہارے منہ توڑ دیا اس نے تمہارا. اور اب تمہارا یہی علاج ہے.
تم اگر چاہتے ہو کہ یہاں تمہارا یہ علاج نہ ہو تو اپنا رویہ تبدیل کرو، اقلیت بن کے رہو پاکستان میں، 40% سرکاری ملازمتیں تم نے قبضے میں کی ہیں، چھوڑ دو، اپنی آبادی کے حساب سے ملازمتیں لو، اکثریت کا مذہب قبول کرو، اطاعت کرو ہماری، اور پاکستان کو فتنہ و فساد کا اکھاڑا مت بناؤ۔ ایران کی ایڈ دے کر خانہ فرہنگ ایران کے بدماشوں، کمینوں، سور سے زیادہ ناپاک انسان نما سوروں کی داد و فریاد کے پیش نظر ہماری وزارت داخلہ دم دم کشی، کیا ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم کے مصداق بنی ہوئی ہے، چپ ہیں۔ ضلعوں کے افسران بالا اور افسران خود ناجائز طور پر ان کی سپورٹ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی 40% ملازمتیں ہیں، یہ پاکستان کی کی پوسٹ پر ہیں، ڈرتے ہیں چھوٹے ملازمین ان سے۔ یہ شور ہوا اسلحہ واپس کرو، اسلحہ واپس کرو، اسلحہ واپس کرو، اسلحہ واپس کرو۔ ملتان کا ایک سنی ایم پی اسلحہ واپس کرایا، کسی شیعہ نے اسلحہ واپس نہیں کیا۔ سنی ایم پی اسلحہ واپس کرایا، اور غریب سادہ اور رنگی ہے داستان ایم پی اے۔ ہم پاکستان میں اکثریت ہیں، حکومت ہماری ہونی چاہیے، ہمارے مسائل ہم خود حل کریں، ہمارے معاملات میں کوئی بیرونی ملک، سعودی عرب ہو یا ایران ہو، ہمارے معاملات میں مداخلت مت کریں۔ ایک طرف حکومت امریکہ کو کڑیاں لگاتے ہو اور ایک طرف ایران کے سامنے ایرانی ذوق کی تکمیل تھی پئی ہے، اور ایک پاس امریکہ کو آدھے نے بخ مار ویسوں، گھا کھا گن چھوں، دربا نہ چرسوں، بکھے رہ ویسوں، مر ویسوں، کچھ نہ دیسوں نہ گنچوں، ایران کے سامنے صبح سے کھڑے۔ کیوں؟ ایران نے کیا دیکھے؟ کوئی چھوکریاں آ گیا سن تھوڑے کول 250 کمن کی چھوکری ہے، اس جتنا جنگ تھی وہ رن سستی تھی وی ہے۔ مصر لڑائی کی 500 ریال کی رن تھی گئی، ٹھیک ہے، پاکستان کا 1000 روپیہ اس کا 1200 کمن، 2500 روپیہ دو، 12 دونا 24 کے 30 آہا بلبل انگل سے بلا کے جھنگ جن ونجو کھڑے امام کو، ان کو وزارت تعلیم مل رہی تھی، جا کر خاور کو جماعت اسلامی کی آشیرواد حاصل کی رہی، والی ایران دے انقلاب کو اسلامی انقلاب اکھائے، رنجوں کی سوکھی سستی مل رہی ہے، مال ہی ملتا پہ آج کل۔ اور جڑے 40% سرکاری انتظامیہ دے، محکمہ مالیات دے، زراعت دے، یا کہیں بھی ایسے ادارے جتھا مال تقسیم کرن دا اختیار ہے سربراہ ادارہ کل، اٹھوں مال کیوں تقسیم کی لے، اے ڈی سی صاحب مال کیوں تقسیم کرے گا۔ یہ سینٹرل انٹیلیجنس والا بندہ موجود ہے کہ اسے اطلاع کرے، اے بےمان ڈی سی ہے، حرام خور ہے، شیعہ ہے خبیث، اور شیعہ ازم کو ملتان میں تقویت دینے کا سبب بن رہا ہے۔ تو سائیں کو جاگو، سنبھالوں بن کے نہ ودے رہو، بندے بنو بندے، سرکاری ملازم ہو تاں، پروفیسر ہو تاں، پرائیویٹ کالج تاں، سرکاری کالج تاں، دکاندار ہو، مزدور ہو، کسان ہو، جیڑی فیلڈ تو سنی کھڑے بنائیں، کہیں کو کچھ آنکھوں سے بھاوے نہ آنکھوں، اپنے آپ کو قابو کر۔ اللہ پاک تیرے میرے حال سے رحم کرے، امت رسول ساری اتر رحمت نازل فرماوے، ساریاں پریشانیاں دور فرماوے، سارے گناہ معاف فرماوے، ساریاں نیکیاں قبول فرماوے، ساری آخرت بہتر بناوے، تاکہ قبر دے عذاب دعا منگی نہیں پئی آمین آ سے ونجو تو چاول کھندے ونجو، اور چاول کھا کے بنیا اے نیاز پیاز کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت بہتر بناوے، قبر بہتر بناوے، نشر حشر سارا بہتر بناوے، صحابہ دی چھاں چلے خدا سا کو جا دے وے، اور یہ دنیا دے صحابہ دے اقوال، صحابہ دے اعمال،
صحابہ دی ججمنٹ صحابہ دے فیصلے کو گھن کے ٹرن کی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله